کلمہ کفر جب آدمی کہتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا کہ کبھی انسان زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، جبکہ اس کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور کبھی وہ اس بات کو کہتا ہے ہنسی مذاق میں، وَهُوَ يَضْحَكُ، ہنستے ہنستے کفر کی بات کہتا ہے، اور يَهْزَأُ، یا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، یا کسی ایسے نقطے میں یا لطیفے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جس سے اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ ہاں میں اس کو اور بھی وسیع کروں کہ بعض مرتبہ کسی انسان کی تعریف میں، محبوب کی تعریف میں، ہاں ایک مرتبہ ایک فتویٰ چھپا تھا، ہاں فلمی گانے بعض ایسے ہیں جس میں کفریہ باتیں کہی گئی ہیں، مجھے ایک یاد ہے اس میں کہ خدا بھی جب زمین سے آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، ایسا کچھ الفاظ تھے، ہاں میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اس طرح کے الفاظ۔ تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ساری کائنات کو، ہاں اب انسان گویا اپنے محبوب کی تعریف میں اتنا مبالغہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بھی سوچتا ہوگا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ عام طور سے ہنسی مذاق میں کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جملہ آپ سن رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا ہوگا؟ ہاں اس کو بنا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھتا رہا ہوگا۔ یہ یہودیوں کا جملہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوئی کہ میں نے شر والے انسان کو بنا دیا، یعنی پہلے سے اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ اس قسم کا جملہ اس بات کا، یعنی جب آپ کہتے ہیں چاہے ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کا علم کم ہے، اللہ رب العالمین کے اندر نقص ہے، خامی ہے۔ ہاں فرصت سے بنایا مطلب اس کو بنانے کے لیے کچھ سوچنا پڑا، غور و فکر کرنا پڑا، دقت اور پریشانی پیش آئی۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ آسمان زمین پیڑ پودے اور کوئی ہمارے اعتبار سے کتنی بھی مشکل چیز نظر آ رہی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سوچتا ہوگا، سوچ کر بنایا ہوگا، یا اسے خود حیرت ہوئی ہے، تو وہ کفر کی بات کہہ رہا ہے زبان سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی باتوں میں ہاں آدمی کو کتنا احتیاط۔ یہ شیخ نے جو کہا کہ کبھی ہنسی مذاق میں، ہاں مذاق اڑاتے ہوئے یا لطیفہ گوئی کرتے ہوئے، ہاں ایسی باتیں ہمارے یہاں اس طرح کے لطیفے مسلمانوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ہنسنے ہنسانے والے، ہاں کہ فرشتے، ہاں فرشتے بھی جو ہے چوک گئے فلاں کو دیکھنے میں۔ ایک عورت کو میک اپ میں دیکھا کہ اس کی روح نکالنی ہے، اب اس کے بعد میں جب دیکھا تو پہچان ہی نہیں پایا۔ آپ فرشتے پر عیب لگا رہے ہو؟ کیا فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اس طرح کی غلطی کریں؟ اور ایک عورت یا آدمی کے موت کا جو وقت مقرر ہے، اس قسم کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میک اپ اتر گیا، فرشتہ ملک الموت پہچان نہیں سکا اور اس کی جان بچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ، یہ ساری چیزیں اللہ، رسول، قرآن، حدیث، ہاں اور فرشتے یا ہماری ایمانیات کی چیزیں ہیں۔ یہ اس درس میں یاد رکھیں اور اپنے گھر کے بچوں عورتوں کو بھی بتائیں، ارد گرد کے لوگوں کو، کہ یہ چیزیں ہمارے ہنسی مذاق کا موضوع ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے متعلق لطیفے بھی نہیں بولنا چاہیے، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے ایمانیات کی چیزوں کو مذاق بنایا، ہاں تو یہ کفر کی بات ہے۔ منافقین کا واقعہ ہے، سورہ توبہ میں پڑھیے، ہاں اس کی شان نزول میں ہے کہ بعض منافقین نے تبوک سے لوٹتے ہوئے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، الٹا سیدھا کہا کہ یہ پیٹو ہیں، بزدل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ہاں اور جب ایک صحابی نے کہا کہ تم نے یہ بات اللہ کے رسول اور صحابہ کو کہی ہے، میں آپ کی شکایت کروں گا، تو پیچھے وہ منافق آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرے، لیکن صحابی اور اس کے پہنچنے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ ایسی باتیں کیوں کہی، تو کہیں گے کہ کنا نخوض و نلعب، ہم بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، راستہ گزارنے کے لیے۔ روایت میں ہے کہ راستہ گزار کر، ہم بولتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ہاں تو ایسے ہی ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم۔ ہاں تم ان سے کہو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے اس کا تم مذاق اڑاتے ہو، اس کا مذاق کرتے ہو؟ اب کوئی بہانہ اور عذر پیش مت کرو، لا تعتذروا، کوئی بہانہ مت کرو، ہاں قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ ان چیزوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ جو شیخ بیان کرنا چاہ رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب کہ ان امور کو جاننے سے ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے جو کلمہ بات نکال رہے ہیں اس کے بارے میں ہم چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، غور کریں، ڈریں، تولیں، جانیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے
ایمان کو تباہ کرنے کے لیے ایک جملہ اور ایک بات بھی کافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک انسان اس طرح ہنسی مذاق میں ایسی بات کلمہ کفر کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَرُبَّمَا تَكُونُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ سَبَبًا فِي مَقْصِهِ الطَّوِيلِ فِي النَّارِ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ جہنم میں اس کے لمبے قیام کا سبب ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے اور دل میں عقیدہ نہیں ہے، زبان سے صرف نکلا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ لمبا عرصہ جہنم میں جانا پڑے اسے، اور اگر اس کو عقیدہ بنا لیا اس کفر کے کلمے کو، دل میں لے آیا، دل میں وہ بات آ گئی، تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔ وفی هذا المعنى يقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے، ایک کلمہ یعنی ایک بات، بندہ اپنی زبان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا کہتا ہے ما یتبین فیہا، جس کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ کیا معنی رکھتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس سے، وہ بول تو دیا، یزل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس کی بنیاد پر وہ جہنم کے اندر اتنا جو مشرق اور مغرب کے فاصلے کے درمیان کی مسافت ہے، اتنا زیادہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ جیسے یہ جملہ ہے، ایسے ہی بخاری مسلم کی، بخاری وغیرہ کی دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی ایک نیکی کی بات کہتا ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اس کلمے کی وجہ سے، نیکی کی کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی برائی کی ایک بات کہتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے قریب قریب معنی کی ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، شیخ نے کہا کہ جب معاملہ اتنا نازک ہے، سنگین ہے، ایسا ہے، فَنَحْنُ فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَىٰ حَبْسِ اللِّسَانِ، تو ہم اپنی زبان پر کو روکنے، اس پر کنٹرول اور قابو رکھنے کی شدید حاجت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے پاس، ہمارے لیے یہ بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور سے عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں بہت شدید ضرورت ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اس پر کنٹرول رکھیں۔ وَإِلَىٰ مُرَابَطَةِ تَامَّةٍ وَمُرَاقَمَةٍ دَائِمَةٍ لِأَنفُسِنَا، اور اس بات کی شدید ضرورت ہے، ہم کو انتہائی سخت ضرورت ہے کہ ہم پورے طریقے سے اس بارے میں چوکنا رہیں اور پوری توجہ اور نگرانی کریں، ہمیشہ اپنے آپ پر اس سلسلے میں نگرانی کرتے رہیں۔ بہت اہم بات ہے، شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہے وہ مسلسل بہکاتا ہے، مسلسل غلط چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیاطین الانس والجن کا ماحول الگ ہے، ہمارا نفس الگ ہے، اور اس میں اگر ہماری جہالت کا دخل ہو گیا تو پھر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی نگرانی کرتے رہنا چاہیے، اس طرح سے کہ ہم جب کوئی بات کہنے کا ارادہ کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ خیر ہے، اچھی بات ہے تو ہم آگے بڑھیں، اور اگر وہ شر ہے، غلط اور بری بات ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں اور خود اپنے آپ پر رحم کریں۔ یہ خود اپنے لیے رحم کی بات ہوگی۔